حضرت طفیل دوسی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو جہل کے ساتھ سنگت تھی، آپ مکے آ گئے، آپ نے مکے آئے تو ابو جہل نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا حرم کا طواف کرنے آئے ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرنا، یہاں ایک بندہ ہے وہ کوئی ایسا کلام پڑھتا ہے بس جو اس سے سنتا ہے وہ بڑا جادوگر ہے، جو بھی نعوذ باللہ من ذالک جو بھی اس سے وہ کلام سنتا ہے بس اسی کو ہو جاتا ہے۔ بس دیکھنا تو وہ کلام نہ سننا، جب اس کے پاس جائے نا کانوں میں روئی دے دینا، اپنے کانوں میں روئی رکھ لینا تاکہ اس کی آواز تیرے کانوں پہ نہ پڑے۔ وہ حضرت طفیل دوسی نے دیکھا نا کہ حرم کا طواف کرتے، اس نے دیکھا کہ سرکار کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ویسے بھی میرے حضور نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ فضیلت والا ہے۔ سرکار خود نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، جب وہ قریب ہوا اس نے سرکار کو دیکھا، یہ میرا وجدان کہتا ہے، اس نے جب سرکار کا چہرہ ہی دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگا جس کا چہرہ اتنا سونا ہے اس کے کلام میں کیا ایسے تو حضور کے چہرے کو جس نے دیکھا ہے نا، وہ بابا فرید بھی کہنے لگے کوٹھے چڑھ کے ایک فریدا کر کر بلدی آگے وہ میں سمجھے تھے میں لٹیا تو لٹیا سارا جا گئے۔ ابھی میرے علی شاہ نے بھی دیکھ کے کہا تھا کس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا جانے جہانا تھا سچی آنکھوں دے رب دی میں شانا تھا، اس شان کو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمک دلا نورانی ہے، کالی ظلفت اک مستانی ہے، محبوب رفیع مت بڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا، اور وہ تو ہم خرابن میں ظلم بازار کجلا پایا ہے، وہ سارے لوگ کی کہتے ہیں اور رب نے یار بنایا ہے۔ اس نے جب سرکار کو دیکھا نا ہلکی سی کانوں میں آواز پڑی نا، کہنے لگا میں خود بڑا ربیدان ہوں، میں شعر و ادب کو جاننے والا ہوں، اس کا کلام مجھ پہ کیا اثر کرے گا؟ کانوں سے جیسے ہی ہوئی نکالی نا ادھر کانوں میں آواز پڑنے کی، ادھر دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی قرآن سن کے۔ جب قرآن سن کے مچل گئے نا سرکار نماز پڑھ کے حضور مسجد نبوی سے نکلنے لگے پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمایا طفیل دوسی ہوں۔ فرمایا کیوں آیا؟ فرمایا سونیا جو قرآن سنا ہے صاحب قرآن میں ایمان لانے کے لیے آئے گا، میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا سونیا اب کوئی نشانی بھی تو دے، اب کوئی نشانی تو دے، اپنی قوم والوں کے پاس جانا ہے، انہیں جا کے بتانی ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے۔ جب احمد رضا کا کرم چلا، احمد رضا کیا کہتا ہے کہ سرکار جب دعا مانگے اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے ادھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعلہ آیتاً، اے میرے مالک اس کے لیے کوئی نشانی بنا دے، اس کے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ رب نے کیا کیا؟ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کو جاری فرما دیا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کو جاری فرما دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور ہی نور نکل رہا ہے، وہ اپنی قوم والوں کے پاس جانے لگا، رب کی بارگاہ